کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی تھکن وہ نہیں جو جسم محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو دل کو یہ یقین دلا دے کہ اس پر بہت زیادہ بوجھ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بوجھ اس نے کبھی اٹھایا ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص بھی ایسی ہی تھکن میں جیتا تھا، اس کی زندگی دیکھنے میں سیدھی سادہ تھی، نہ وہ کسی بڑے غم میں مبتلا تھا نہ کسی شدید محرومی میں، مگر اس کے اندر ایک مستقل احساس رہتا تھا کہ وہ دیر سے چل رہا ہے، جیسے سب آگے نکل گئے ہوں اور وہ کسی نظر نہ آنے والے وزن کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہو۔ وہ صبح اٹھتا تو دل میں ایک انجانا سا دباؤ ہوتا، رات سوتا تو ذہن میں یہ خیال گردش کرتا کہ اس نے آج بھی وہ سب کچھ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، دعا مانگتا تھا، مگر ہر عبادت کے بعد اس کے دل میں سکون کے بجائے ایک سوال جنم لیتا کہ کیا یہ کافی ہے، کیا میں ٹھیک ہوں، کیا رب مجھ سے راضی ہے؟ اور یہی سوال آہستہ آہستہ اس کے لیے بوجھ بن گیا۔ وہ ہر نیکی کو ناپنے لگا، ہر عمل کو تولنے لگا، ہر نیت کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی اس کے لیے ایک ذمہ داری بن گیا۔ وہ رب سے محبت کرنا چاہتا تھا مگر ڈرتا تھا کہ کہیں وہ محبت بھی کسی کمی کے ساتھ نہ ہو، اس لیے وہ محبت کے بجائے خود احتسابی میں زیادہ الجھ گیا۔ دن گزرتے گئے اور اس کا دل ہلکا ہونے کے بجائے اور بھاری ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ نہ خوش ہے نہ غمگین، بس مسلسل تھکا ہوا ہے، اور یہ تھکن کسی آرام سے دور نہیں ہوتی۔ اسی دن وہ شہر سے باہر نکل گیا، نہ کسی تلاش میں نہ کسی نیت سے، بس اس احساس کے ساتھ کہ شاید اگر وہ کچھ دیر اپنے آپ سے دور ہو جائے تو یہ بوجھ بھی پیچھے رہ جائے۔ وہ چلتا رہا، راستے بدلتے رہے، منظر خاموش ہوتے گئے، اور ایک مقام پر جا کر اس کے قدم رک گئے۔ وہاں ایک پرانا سا پل تھا جس کے نیچے پانی بہ رہا تھا، نہ بہت تیز نہ بالکل ساکن، بس ایک مسلسل روانی۔ پل کے کنارے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اس کے پاس نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی تسبیح، وہ بس پانی کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے کہیں جانا نہ ہو۔ یہ منظر اس شخص کے لیے عجیب تھا کیونکہ وہ خود ہمیشہ کہیں پہنچنے کی فکر میں رہا تھا۔ وہ بوڑھے کے قریب بیٹھ گیا، کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے خود کو بولتے ہوئے پایا کہ مجھے لگتا ہے میں بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور پوچھا کون سا بوجھ؟ اس شخص نے جواب دینا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے۔ اس نے کہا بس اندر ایک وزن ہے، جیسے میں کچھ پورا نہیں کر پا رہا۔ بوڑھے نے پانی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا یہ پانی بھاری ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو بہ رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا اگر یہ پانی رک جائے تو بھاری ہو جائے گا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ بوڑھے نے کہا تم نے اپنے دل کو بہنے نہیں دیا، تم نے ہر خیال، ہر نیت، ہر خوف کو پکڑ کر رکھ لیا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ دل بھاری ہے۔ دل اس لیے بھاری نہیں کہ اس پر بوجھ ہے، بلکہ اس لیے بھاری ہے کہ تم نے اسے چھوڑنا نہیں سکھایا۔ اس شخص نے پوچھا میں کیا چھوڑوں؟ بوڑھے نے کہا یہ خیال کہ تمہیں ہر لمحہ کچھ ثابت کرنا ہے، یہ خوف کہ تم کافی نہیں ہو، یہ وہم کہ رب صرف حساب کرتا ہے، محبت نہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے اندر کے ڈر کو نام دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے آنکھیں بند کی، اور پہلی بار اس نے خود کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ اپنے خیالات کو ٹھیک کیا، نہ دل کو سمجھایا، بس انہیں آنے جانے دیا۔ شروع میں اس کے اندر شور مچا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ وقت ضائع ہے، کچھ کرو، کچھ بنو، مگر آہستہ آہستہ یہ آوازیں تھک گئیں، اور ان کے نیچے ایک خاموشی نمودار ہوئی جو خالی نہیں بلکہ نرم تھی۔ اس خاموشی میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے ہلکے ہو رہے ہیں، سانس گہری ہو رہی ہے، اور دل پہلی بار خود کو اکیلا نہیں محسوس کر رہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو بوڑھا شخص وہاں نہیں تھا، پل وہی تھا، پانی وہی تھا، مگر اب وہ شخص بدل چکا تھا۔ وہ واپس لوٹا تو زندگی ویسی ہی تھی، ذمہ داریاں وہی تھیں، عبادت وہی تھی، مگر اب وہ ہر عمل کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا، وہ نیکی کو فریضہ نہیں بلکہ امکان سمجھنے لگا۔ وہ رب سے بات کرتا تھا مگر اب اس بات میں خوف کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ بعض دن وہ عبادت میں کمزور بھی ہوتا مگر خود کو کوسنے کے بجائے وہ ٹھہر جاتا، اور یہی ٹھہراؤ اس کے لیے سب سے بڑی عبادت بن گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ رب اس بوجھ میں نہیں ملتا جو انسان خود پر رکھ لیتا ہے، بلکہ اس ہلکے دل میں ملتا ہے جو یہ مان لے کہ اسے سب کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی تصوف ہے، خود کو درست کرنے کے بجائے خود کو چھوڑ دینا، اور اس بوجھ سے آزاد ہو جانا جو رکھا ہی نہیں تھا۔